اور اگر جس سپیڈ سے یہ کرپشن چل رہی ہے اور یہ مزید 1.5 سال ہو تو حالات انتہائی خراب ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجودہ MPA KPK اور سابقہ وزیر KPK پر لیاقت خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں جو حالیہ انتخابات ہوئے ان حوالے سے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو حالیہ انتخابات ہوئے KPK میں، اس میں PTI کی بری طریقے سے ناکامی کی مین وجہ کیا تھی؟ یہ جو حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے، بلدیاتی اس میں جو ہمارا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس میں PTI کو مکمل شکست ہوئی۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ PTI نے الیکشن کے دوران جو وعدہ کیا تھا، جو نئے پاکستان کے لیے کہا تھا کہ اس میں ایک قانون ہوگا طاقتور اور کمزور کے لیے، کرپشن سے پاک ہوگا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، بلکہ کرپشن کم کیا، عروج پہ چلا گیا۔ اتنا تو سابقہ حکومت میں کرپشن نہیں تھی جتنی اس دور میں ہوا، خاص کر ان 3 سالوں میں۔ تمام ریکارڈ ٹوٹ کے جتنے ڈیولپمنٹ ادارے ہیں وہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، چاہے CNW ہو، پبلک ہیلتھ ہو، ایویگیشن ہو، اور بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ تمام رشوت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے اب اس کو لیگلائز سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کمیشن ہمارا حق ہے۔ تو عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا صرف اس پوائنٹ پہ، انہوں نے اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ روڈ بنے یا کچھ اور بنے، یہ روڈز اور یہ چیزیں تو باقی حکومتوں نے بھی بنائی تھی، لیکن ان کو لوگوں نے جو ریجیکٹ کیا تھا صرف ایک پوائنٹ پہ، وہ تھی کرپشن اور بیڈ گورننس۔ یہ دونوں چیزیں آج سابقہ حکومتوں سے آج کے دور میں مزید خراب ہو گئے ہیں اور انتہائی خراب حالات ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں صوبے میں جس آفس میں جاتے ہیں بغیر رشوت اور کمیشن کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ حافظ صاحب، ایک اور آپ سے بات کرنی تھی کہ ابھی آپ کا جو اپنا مائنڈ ہے، آپ تھوڑا سے الگ ہو گئے اپنے بھائی صاحب سے، تو اب آنے والا جو جنرل الیکشن آ رہا ہے 2023 کے لیے، اس کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ اس جنرل الیکشن میں ہم بھرپور انشاء تعالیٰ حصہ لیں گے۔ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے ورکرز نے بڑی کوشش کی، ہمارے ساتھ بڑی محنت کی، اور 33,000 ووٹ ہم نے لیے۔ بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں بہت کم ہمارے تعلق تھے، لیکن اس کے باوجود ان علاقوں نے بھی، ان دیہاتوں میں بھی ہمیں بہت زیادہ ووٹ ملے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بھی 1.5 سال ہے الیکشن کے لیے، ہم کوشش کریں گے کہ اور لوگوں کو شامل کریں اپنے ساتھ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں ہم جیتیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس الیکشن میں جو بلدیات کا ہوا ہے، اس میں جو PTI کا جو اسحاق خٹک صاحب جیتے ہیں، اور جن علاقوں سے آپ کے ان کے PTI کے اور کچھ بندے جیتے اور کچھ ہارے بھی ہیں مولوی صاحب سے، جو تو اس میں مارجن جن سے جیتا ہے بہت کم تھا، ریشو بہت کم تھا، بہت لمیٹڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ 2018 میں جب جنرل الیکشنز ہوئے تو MNA 2 سیٹیں نوشہرہ میں PTI نے 1,75,000 1,75,000 ووٹ PTI کے حق میں آئے تھے، اور ان بلدیاتی الیکشن میں PTI کو دونوں حلقوں میں یا پورے ضلع میں 1,10,000 ووٹ ملے، 65,000 ووٹ PTI کے کم ہوئے یہ 3 سال میں۔ اور اس کی وجہ صرف ایک تھی، وہ کہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کرپشن ہے، کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے صرف ایک پوائنٹ پہ ووٹ دیے، ان سے کسی نے نہ روڈ مانگا نہ کوئی اور چیز مانگا، انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کر دے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے یہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کہ اس پہ تو کوئی چیز لگتا بھی نہیں، اس کے لیے صرف نیت چاہیے، اگر نیت ہو تو یہ ختم کیا جا سکتا تھا۔ لوگوں کو امید تھی، وہ جب امید نہیں پوری ہوئی تو انہوں نے سارے صوبے میں اور نوشہرہ میں بھی ان کا ووٹ بڑا کم ہوا، اور یہی وجہ تھی۔
اور اگر جس سپیڈ سے یہ کرپشن چل رہی ہے اور یہ مزید 1.5 سال ہو تو حالات انتہائی خراب ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال اگر گورنمنٹ اور رہی ہے ہاں تو مزید پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے. لازمی بات ہے. پچھلی حکومتیں بھی جو جب ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بھی تو روڈز بنائے تھے, انہوں نے بھی اسکول بنائے تھے, لیکن ان کے دور میں بھی کرپشن تھا. اسی پوائنٹ پہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور اس امید سے ان کو ووٹ دیا کہ یہ آئیں گے تو یہ اس ملک کو ٹھیک کریں گے, یہ سسٹم کو بہتر کریں گے, نیا پاکستان بنائیں گے. نیا پاکستان کیا تھا؟ اس میں صرف ایک ہی تھا کہ تمام لوگوں کے لیے انصاف ہوگا, غریب و امیر میں, طاقتور و کمزور میں فرق نہیں ہوگا. آج آپ جہاں بھی جائیں وہی فرق برقرار ہے. اور کیا نام ہے, لوگ ہمیشہ, اور خاص کر ہمارے صوبے کے لوگ بڑے باشعور ہیں, وہ جب بھی ووٹ ڈالتے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ حکومتوں کو اس بات پہ ریجیکٹ کیا نیکسٹ الیکشن میں کہ وہاں کرپشن تھی, بے ایمانی تھی. تو آج بھی جو پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا. بہت شکریہ خٹک صاحب. مہربانی, تھینک یو.